بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب صحت و ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر، اور آج ہم جماعت دہم کی اردو کی کتاب کا ایک نہایت اہم موضوع ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، جو کہ ہے زمانی الفاظ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اردو زبان اتنی خوبصورت اور دلچسپ کیوں ہے؟ کبھی کبھی ایک لفظ ہماری زبان سے نکلتا ہے، لیکن سننے والا حیران رہ جاتا ہے کہ بولنے والے کا مطلب کیا تھا۔ ایک ہی لفظ، ایک ہی املا، ایک ہی آواز، لیکن معنی بالکل الگ۔ جی ہاں، آج کی ویڈیو میں اردو ادب کی ایک ایسے ہی خوبصورت پہلو پر بات کرنے جا رہے ہیں جسے زمانی الفاظ کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کے لفظی اور اصطلاحی معنی پر بات کرتے ہیں۔ زو معنی کے لفظی معنی ہے دو معنوں والا، یا ایسا لفظ جس کے ایک سے زیادہ مطلب ہو۔ بچے، زو معنی الفاظ یعنی اس کے لفظی معنی دو معنوں والا، یعنی جس کے دو معنی ہو، اور ایک ایسا لفظ جس کے ایک سے زیادہ، دو سے زیادہ معنی میں مطلب ہو سکتے ہیں، یا دو معنی ہوں گے یا دو سے زیادہ معنی ہوں گے۔ اب اس کے اصطلاحی معنی پہ بات کرتے ہیں۔ تو اردو گرامر کی روح سے زو معنی الفاظ ایسے الفاظ کو کہا جاتا ہے جس کی املا اور تلفظ بالکل ایک جیسی ہوں، لیکن معنی بالکل مختلف ہوں۔ یعنی زو معنی الفاظ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو لکھنے اور بولنے تو ایک جیسے جاتے ہیں، یعنی لکھے اور بولے ایک جیسے جاتے ہیں، لیکن جملوں میں الگ الگ معنی رکھتے ہیں۔ ان کے دو یا دو سے زائد مختلف معنی ہوتے ہیں۔ ان کا درست استعمال کلام میں خوبصورتی، معنی آفرینی اور گہرائی پیدا کرتا ہے۔ اب مثالوں کے ذریعے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پہلی مثال ہے اس کی، لفظ ہے کان۔ کان کے ایک معنی معدنیات نکالنے کی جگہ، یعنی جہاں سے معدنیات نکالا جاتا ہے اس جگہ کو کان کہتے ہیں، جیسے کوئلے کی کان وغیرہ۔ دوسرے معنی میں کان سے مراد جسم کا عضو ہے، جسم کا حصہ، جیسا کہ تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو لفظ کان لکھنے اور بولنے میں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں بالکل ایک جیسے ہے، بالکل ایک ہی لفظ ہے، لیکن الگ الگ جگہوں میں الگ الگ معنی دے رہا ہے۔ اب دوسری مثال دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہے، لفظ ہے ہار۔ تو ہار کے ایک معنی شکست کے ہیں، یعنی آپ کسی مقابلے میں، کسی میچ وغیرہ میں جو شکست کھاتے ہیں تو ہم اسے ہار کہتے ہیں کہ وہ فلاں شخص ہار گیا ہے۔ دوسرے معنی میں ہار سے مراد گلے کا ہار یا نیکلس وغیرہ، پھولوں کا ہار بھی ہوتا ہے، موتیوں کا ہار وغیرہ بھی ہوتا ہے، مالے ہوتے ہیں پھولوں کے، تو وہ ہار کی شکل میں ہوتے ہیں جو جیتنے والے کو پہنائے جاتے ہیں۔ تو آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے جیسا کہ تصویر میں۔ ٹھیک ہے بچے، ہار کے ایک معنی شکست کے ہیں اور دوسرے معنی اس کے وہ نیکلس یا گلے کا ہار وغیرہ ہے جو پہنا جاتا ہے۔ زو معنی الفاظ کی تیسری مثال ہے سونا۔ لفظ سونا ایک معنی میں آرام کرنا ہے۔ اس کے ایک معنی آرام کرنا، یعنی سونا، نیند کرنا۔ جب رات کو لوگ سوتے ہیں، دن کو آرام کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں فلاں سو گیا ہے یا سو رہا ہے۔ تو اس کے ایک معنی ہے آرام کرنا۔ دوسرے معنی میں سونا سے مراد قیمتی دھات ہے، یعنی گولڈ، سونا، جیسے زیورات سونے کے ہوتے ہیں، چاندی کے ہوتے ہیں، تو وہ والا سونا یعنی جس سے زیورات بنتے ہیں۔ تو لفظ سونا بھی الگ الگ اور مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کی چوتھی مثال ہے لفظ شام۔ شام کے ایک معنی تو ملک شام ہے، ملک کا نام ہے شام، اور دوسرے معنی میں شام کا وقت، یعنی وہ مغرب کا وقت جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، دن کا خاتمہ ہو جاتا ہے، تو اس وقت کو شام کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے الفاظ ہیں، جیسے بیت۔ لفظ ہے بیت۔ بیت ایک معنی گھر کے ہیں اور دوسرے معنی اس کے شعر یعنی شاعری وغیرہ جو ہوتے ہیں، اشعار
شعراء جب شاعری لکھتے ہیں، شعر لکھتے ہیں۔ دوسرا لفظ ہے کانٹا۔ پھولوں میں کانٹے ہوتے ہیں۔ ایک لفظ کانٹا جو ہے تو پھولوں کے کانٹے میں استعمال ہوا ہے، اور دوسرا وزن کرنے والے ترازو کا کانٹا، جس سے چیزیں ناپ تول کی جاتی ہیں۔ کانٹا ایک اور معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جس طرح ہم چمچ اور کانٹا وغیرہ کہتے ہیں، جس سے اسپیگیٹی اور نوڈلز وغیرہ کھائے جاتے ہیں۔ تیسری مثال اس کی ایک اور ہے خط۔ خط کہتے ہیں لکیر کو، لائن کو۔ دوسری اس کی جو ہے وہ لفظ معنی میں آتا ہے وہ ہے چٹھی، مراسلہ یعنی کہ لیٹر۔ ایک اور مثال ہے چشمہ۔ ایک چشمہ اینک کو کہتے ہیں، یعنی آنکھ کا چشمہ، اینک جو لگاتے ہیں لوگ۔ اور دوسرے معنی میں استعمال ہوا ہے پانی کا چشمہ، جہاں سے پانی پھوٹتا ہے، پانی نکلتا ہے۔ ایک اور مثال ہے رقم۔ رقم سے ایک مراد ہے لکھنا، فلاں نے فلاں تاریخ کو یہ بات رقم کی، یعنی لکھی۔ اور ایک اور معنی میں استعمال ہوتا ہے جس کے معنی ہے روپیہ، پیسہ وغیرہ۔ اردو میں کچھ ذو معنی الفاظ اعراب یعنی زیر زبر اور پیش کی وجہ سے الگ الگ معنی رکھتے ہیں۔ لفظ وہی ہوگا، ان پر صرف اعراب الگ الگ ہوں گے، جس کے معنی الگ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے۔ یعنی مثال کے طور پر لفظ ہے علم۔ علم کے معنی ہے جھنڈا، فلیگ، جبکہ لفظ ہے علم۔ تو علم کے معنی کیا ہے؟ علم کے معنی ہے جاننا، آگاہی، آگاہ ہونا، یعنی تعلیم وغیرہ۔ تو بچے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ لفظ علم اور علم لکھنے میں بالکل ایک ہی لفظ ہے، لیکن صرف زیر زبر کی تبدیلی کی وجہ سے ان کے معنی الگ الگ ہو گئے ہیں۔ ایک اور لفظ ہے کل۔ کل آنے والا دن، کل ہم انشاءاللہ بازار جائیں گے وغیرہ، اس طرح ہم کہتے ہیں۔ تو کل کا لفظ آتا ہے آنے والے دن کے لیے۔ اب اسی لفظ پر اگر ہم پیش لگا لیں تو لفظ بن جائے گا کل۔ تو بچے کل سے مراد ہے پورا، سارا کا سارا، مکمل، جو کہ بالکل الگ معنی رکھتا ہے۔ تو کل اور کل زیر زبر پیش کی وجہ سے، اعراب کی وجہ سے بالکل الگ الگ معنی رکھتے ہیں۔ کل سے مراد ہے آنے والا دن، اور کل سے مراد ہے پورا یا مکمل۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کے لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ کسی اور موضوع پر ڈسکشن کریں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔